आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 16 में आप सबको खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सबक का तकरीबन 3/4 हिस्सा जो है कोर्स का वो हम कर चुके हैं। अब आपने ज्यादातर अल्फाज जो है वो सीख लिए हैं। अब पहले से हम पिछले सबक से कुछ सवालात देख लेते हैं। अल्फलाह के मानी बताएं। जी, चैट बॉक्स में लिखे। साइमा जाहिद, राबिया शहबाज, परवीन आबिद, नफीसा अख्तर, सैयदा इशाल फातिमा, कौसर असद, साइमा जरी, नजमा अजीज। जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों को याद है। थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाती है ना इस तरह से। असमद का मतलब है असमद। जी राबिया शहबाज बिल्कुल ठीक, कौसर असद, नफीसा अख्तर, साइमा जरी, परवीन आबिद, सैयदा इशाल फातिमा, नजमा अजीज, मोहम्मद अंसर। जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। इज अलनी के मानी। जी ये ब्रदर शहजाद फारूक आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी काफी सारे लोगों ने सही लिखा है जवाब। इज अलनी, ए यानी बना मुझे। चलें जी, अब हम आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज के सबक में हम सूरह अल काफिरून पढ़ेंगे। उसके अलावा ग्रामर में फेल अमर और नहीं के कुछ नए सीखे जो भी हम सीख रहे हैं, नए सीखे सीखेंगे। उसमें आखिर में नुक्ता तालीम होगा। और आज के सबक में 8 ऐसे नए अल्फाज हैं जो कुरान में 1031 बार आए हैं। इंशाअल्लाह ताला सबक नंबर 16 के इख्तिताम तक हम 194 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 38,532 बार आए हैं। सबसे पहले सूरत अल काफिरून की तिलावत सुनते हैं, उसके बाद इसके बारे में जो है पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सबसे पहले सूरह अल काफिरून का तारुफ देखते हैं। सूरह अल काफिरून जो है ये मक्की सूरत है और ये सूरत मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का के मुशरिकीन ने ये देखा कि इस्लाम फैलता जा रहा है और उनका दीन जो है वो कमजोर होता जा रहा है। तो उन्होंने इस फैलाव को रोकने के लिए एक हल निकाला। उन्होंने बड़े बड़े जो उनके थे सरदार थे, उन्होंने आपस में मशवरा किया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पेशकश की कि अगर आप हमारी बात मान लें तो हम आपके दीन में शामिल हो जाएंगे। उनकी बात क्या थी कि 1 साल तक मुशरिकीन सिर्फ जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा यानी जो एक खुदा है उसकी इबादत करेंगे, लेकिन इसके बदले में दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुतों की इबादत करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला ने यहाँ इस सूरत में
اس کا بالکل صاف صاف جواب دے دیا ہے کہ عقیدہ اور ایمان میں مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یہ پیشکش اس طرح سے قبول کر لیتے کہ پہلے سال تو ان کو اسلام میں آنے دیں، اس کے بعد اگلے سال دیکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں یہ اس صورت کے نزول کے ذریعے یہ بات بتا دی ہے کہ یہ ایسی چیز ہمارے عقیدے میں کہیں خواب و خیال میں بھی پاسبل نہیں ہے، کہیں پر مصالحت کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ اس کے لیے جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، بہترین طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورت الکافرون اور سورت الاخلاص پڑھا کرتے تھے، اور یہ بہت آسان ہے ہمارے لیے اپنی زندگی میں لانے کے لیے۔ ہم سب لوگ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں اور فجر اور مغرب کی سنتیں بھی باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، تو ان سنتوں میں سورت الکافرون اور سورت الاخلاص اگر ہم پڑھیں گے تو سنت پہ عمل کرنے کا ثواب ملے گا ہی، اور یہ دونوں صورتیں بھی ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کو یہ بھی فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ یعنی شرک، ہم ایز اے مسلم ہم ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم شرک سے بری رہیں، ہم شرک سے دور رہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سوئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے گا۔ سب سے پہلے اس کی آیت نمبر 1 دیکھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل کہہ دیجئے۔ اچھا، کہہ دیجئے سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ جا کے ایک دم سے آپ کہہ دیجئے، اگلے کو غصے سے کہہ دیجئے، یا پنجابی میں اس کو کہتے ہیں جا کے ڈانگ مار دیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے۔ کس کو کہنا ہے یہ آگے ہمیں اسی آیت میں پتہ چل رہا ہے، جیسے کہ پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بات بتایا کہ قرآن مجید میں بہت سی صورتیں کل سے شروع ہو رہی ہیں، اور جہاں پر بھی یہ کل کہہ دیجئے، یہاں وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا۔ کل کہہ دیجئے، تبلیغ کیجئے بہترین انداز سے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کے بس کہہ دینا، نہیں، اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے تبلیغ کرنی ہے، خوبصورت انداز سے اپنی بات پہنچانی ہے، اور وہ بات کون سی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ یا ایوہا، قرآن مجید میں مخاطب کرنے کے لیے، جس کو ہم حرف ندا بھی کہتے ہیں، 3 الفاظ ہیں، یا ایوہا اور یا ایوہا۔ یہ تینوں کا مطلب اے ہے، اور یہ مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، یا ایوہا اے الکافرون۔ اب یا ایوہا اور یا ایوہا کی جو اگزامپلز ہیں، یا قوم کہا گیا ہے، یا بنی اسرائیل بھی کہا گیا ہے، مختلف جگہوں پر یا سے مخاطب کیا گیا، اسی طرح سے ایوہ النبیو، اے نبی، اور یا ایوہ الکافرون، یا ایوہ الناسو، بہت ساری جگہوں پہ یا ایوہ الناسو سے مخاطب کیا گیا، لیکن پورے قرآن مجید میں صرف ایک اس جگہ پر کافروں کو یا ایوہ الکافرون کہہ کر مخاطب کیا گیا، یعنی اے کافروں۔ اب کافر کون ہوتا ہے؟ کافر کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے انکار کرنے والا، اور اس کی جمع ہے کافرون۔ کافرون اور کافرین دونوں اس کی جمع ہے، کافر واحد ہے اور کافرون اور کافرین اس کی جمع ہے۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا۔ اب انکار کرنے والا جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اب یہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اے کافروں کہہ کر کیوں مخاطب کیا، جبکہ پورے قرآن مجید میں اور کہیں بھی اس خطاب سے نہیں مخاطب کیا گیا۔ یہاں پر اگر ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ اگر آپ کے والد یا آپ کی والدہ آپ کی کسی بہن یا بھائی پر غصہ ہوں تو ہمیں فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں، کیا ہمیں ہمارے دماغ میں فوراً آتا ہے کہیں یہ ڈانٹ ہمیں بھی نہ پڑ جائے، تو ہم فوراً سیدھے ہو جاتے ہیں، جلدی جلدی اپنے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کافروں سے سخت ناراض ہے، اس وجہ سے کافروں کو مخاطب کیا گیا کہ اے کافروں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فوراً الرٹ ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کافروں سے ناراض ہے اور وہ کافروں کو مخاطب کرتے، اس صورت میں مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہہ رہے ہیں، تو ہمیں بھی فوراً الرٹ ہو کے اس بات پر عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کافروں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ اب لفظ کافر کیا ہے؟ لفظ کافر کا مطلب ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، جو انکار کرے۔ اب کافر کے معنی انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ بھی لے
لیکن اس کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک کی دعوت دی، ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں مخاطب کیا گیا، بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا گیا۔ اب اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، شرک کی وجہ سے تو ناراض ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے پیروکاروں کو شرک کی دعوت دی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ شدید قسم کا ناراض ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فوراً الرٹ ہونا ہے، ہمیں فوراً چوکنا ہونا ہے اور ہر قسم کے شرک سے بچتے رہنا ہے۔ اب کافر کا لفظ عام طور پہ گالی کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ گالی نہیں ہے۔ اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں۔ طاغوت کیا ہے؟ شیطانیت، برا کام، برائی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کافر بذات خود ایک گالی نہیں ہے، کافر بذات خود ایک جو ہے برا لفظ نہیں ہے، بلکہ کافر یہاں پر تو جو شرک کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے انکار کر رہے ہیں، ان کو کہا گیا، لیکن اگر برائی سے کوئی کفر کرتا ہے، برائی سے انکار کرتا ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے، مگر دوسرے معنی میں، یعنی کیا ہے؟ وہ طاغوت، برائی، شیطان کا کافر ہے۔ اور اگر یہ گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے کبھی بھی استعمال نہ کرتا ہے۔ اس لیے کفر یا کافر کا لفظ جو ہے وہ گالی نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں پر استعمال ہو رہا ہے، اس کے سیاق و سباق کیا ہے۔ اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے انکار کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو وہ برائی ہے، اور اگر وہ شیطانیت کی انکار کے طور پر بولا جاتا ہے تو وہاں پر وہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ اب ہم نے یہ آیت پڑھ لی، قل یا ایھا الکافرون۔ ابھی صرف ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے کافروں سے اور وہ ان کو مخاطب کر رہا ہے کافر کے لقب سے۔ آگے جا کے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ وہ کیوں ناراض ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد اپنا احتساب کرنا ہے کہ کتنی دفعہ میں اپنی انا خواہش اور کبر یعنی تکبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کر پاتا۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو ہم سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن اپنے ارد گرد کے لوگوں کے پریشر کی وجہ سے یا اپنی ایک ایگو کی وجہ سے فوراً اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ کچھ دیر کے بعد تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں لیکن فوراً نہیں کرتے۔ تو اپنا احتساب کریں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پلان بنانا ہے۔ کس چیز کا؟ استغفار کا، اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنے کا اور خود کی تربیت کرنے کا، کہ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ شرک سے بچ سکیں۔ اور اس کے بعد تبلیغ کرنی ہے کہ انا اور روایات جو کہ سو کالڈ ہمارے بزرگوں کی روایات ہوتی ہیں، اگر ان کا تعلق دین سے نہیں ہے، اگر وہ دین کی نفی کر رہے ہیں، تو اس کو ماننے کے نقصانات کی تبلیغ کرنی ہے۔ اب اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے سخت ناراض ہو کے ان کو مخاطب کر رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون، ہم نے چوکنے ہونا ہے اور دعا مانگنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ کہہ دیجئے اے کافرو، اگلے 15 سیکنڈ آپ کے۔ قرآن مجید میں عام طور پر مسلمان اور غیر مسلمانوں کے لیے ڈیش کا لفظ استعمال کیا گیا، جو مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب آپ ان میں سے ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں، تو آپ نے بتانا ہے کہ جو دونوں کے لیے استعمال ہو۔ نفیسہ اختر ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ایک سے زائد ہو جی۔ سائمہ زرین، ہما شریف، ارسالہ ریب، جی سب لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک سے زائد جواب ہے نا جی۔ سمینہ احسان، رابعہ شہباز، کوثر اسد، شہزاد فاروق، عمرانہ شفیق، سیدہ عائشہ الفاطمہ، نجمہ عزیز، فاطمہ ارشد، پروین عابد، سائمہ زاہد، روبینہ۔ نہیں ڈی نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو صرف یا ایھا الذین آمنوا میں صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا اور یا ایھا الکافرون میں صرف کافر ہوں گے، تو باقی دونوں جو ہیں اے اور بی، یا قوم اور یا ایھا الناس سے دونوں کو مخاطب کیا گیا۔
جی اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. لا اعبدو ما تعبدون. لا نہیں، اعبدو ہم نے ابدا کا ٹیبل پڑھا ہے، ٹھیک ہے. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، دونوں معنی میں آئے گا. اب تو ہم نے پڑھ لیا نا مضارع بھی. لا اعبدو لا نہیں، میں اعبدو میں عبادت کرتا. اچھا جو ایا کا نعبدو تھا نا وہ بھی اسی سے تھا، اور عابد اور معبود بھی اسی سے بنے ہیں. اب لا اعبدو نہیں میں عبادت کرتا، ماں جو یا جس کی. ہم نے پڑھا تھا نا ماں کتنے میننگز میں آتا ہے، نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے، جو کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کیا کے معنی میں بھی آتا ہے. اب جب وہ دو جملوں کے درمیان میں، دو لفظوں کے درمیان میں ان کو کنیکٹ کر رہا ہوگا تو وہ جو یا جس کے معنی میں آئے گا. تو یہاں پر ماں جس کی، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. لا اعبدو نہیں میں عبادت کرتا، ماں جس کی، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. یہ دیکھیں ابدا سے یعبدو کا ٹیبل ہم نے کیا بھی ہوا ہے، آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہے. یعبدو یعبدونا تعبدو اعبدو تعبدونا نعبدو. اب اس میں اعبدو بھی آ گیا، نہیں میں عبادت کرتا، ماں جس کی، تعبدونا تم عبادت کرتے ہو. اب عبادت کے تین معنی ہیں. سب سے پہلی بات، ہم عام طور پہ عبادت سمجھتے ہیں صرف نماز ادا کرنا یا پوجا کرنا، لیکن عبادت تین معنوں میں ہے. سب سے پہلی بات ہے محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا اور پرستش کرنا. دوسری بات ہے اطاعت اور فرمان برداری کرنا. اور تیسری بات ہے غلامی. اب ان تینوں معنوں میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ صرف اللہ کا ہی حق ہے کہ ہم اس کی پوجا کریں، یعنی اس کے آگے جھکیں، اس کا سجدہ کریں اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں اور اس کی ہی غلامی کریں. اب عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات وحدانیت ہے. اللہ اپنی ذات میں واحد ہے، اکیلا ہے، کیونکہ وہ نہ تو کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ. اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے کیونکہ وہی ہے سب کی سننے والا اور وہی ہے دیکھنے والا، اور اسی طرح سے باقی صفات ہیں. اللہ کے حقوق، اللہ کا ہی حق ہے صرف اور صرف کہ اس کو سجدہ کیا جائے. اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یا اس کو سجدہ کیا جائے. اور اللہ کے اختیارات، قانون بنانے کا، قانون دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کی ذات کو. اللہ اپنے اختیارات میں بھی اکیلا ہے. آج اسلام کے دشمن اسلام کو بہت زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمان پریشان ہو کر رہ گیا، خاص کر اختیارات والے عقیدے کو. آپ نے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرا برابر بھی احساس کمتری کا شکار ہوئے بغیر اسلام پر عمل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام اختیارات کا مالک ہے. اب اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کریں جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کر رہے ہیں. ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آیت پڑھیے، لا اعبدو ما تعبدون نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اگلے 15 سیکنڈ آپ کے. آیت نمبر 3، ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا، وا اور لا نہیں، انتم تم سب، ہوا ہم، انتا انا، انتم تم سب، اور نہیں ہو تم سب کیا؟ عابدون عبادت کرنے والے. عابد کی جمع عابدون. اچھا یہ میں پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکی ہوں، یا آپ یاد رکھیں کہ عربی میں جہاں پر کھڑی زبر آئے گی آپ یہ سمجھیں کہ وہاں پر الف ہے، کیونکہ عربی میں کھڑی زبر جو ہے وہ الف کی قائم مقام ہوتی ہے. تو عابدون عابد کی جمع ہے جو عبادت کرنے والا. عبد کہتے ہیں غلام، اور عابد
عبادت کرنے والا، غلامی کرنے والا، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ماں جو جس کی، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا، اور یا جو جس کی جب درمیان میں آتا ہے تو جو یا جس کی کے معنی میں. آبدو میں عبادت کرتا ہوں، وہی آبدو جو ہم نے یابدو کے ٹیبل میں دیکھا تھا، یابدو یابدون تابدو آبدو. اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو کس کی، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ کافروں کو صاف صاف الفاظ میں یہ بتا دیں کہ وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت قبول ہی نہیں ہو سکتی. کہ مطلب اگر انہوں نے یہ آپشن دی بھی ہے کہ ہم پہلے سال اللہ کی عبادت کریں گے تو وہ اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کے دلوں میں تو شرک ہے، تو شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی. اور ایک اور دوسری بات جو آج کل بہت زیادہ کامن ہے کہ سارے مذاہب جو ہے ان کی بنیاد ایک ہی ہے. سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ عبادت جس میں شرک کے ملاوٹ ہو وہ اللہ کو ہرگز ہرگز قبول نہیں ہے. چاہے آپ ایک اللہ کو مان رہے ہیں، اسی کو عظیم مان رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دوسری چیزوں کو بھی اس کو ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، دوسری چیزوں کو بھی خدا مان رہے ہیں، تو وہ عبادت قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی. آیت نمبر 4، ولا انا عابد ما عبدتم. ولا انا، وا اور لا نہیں، انا وہی ہوا ہم، انتا انا، اور نہ میں، عابدن عبادت کرنے والا ہوں. ابھی ہم نے پڑھا کہ عابدون عابد کی جمع، اور عابد آ گیا یہاں پر عبادت کرنے والا، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ماں جس کی عبد تم نے عبادت کی ہے. ماضی میں بات ہو گئی، آبادا آبادو ابتا ابتو ابتم، یعنی نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی، تم سب نے عبادت کی ہے. اب شدت سے انکار کیا جا رہا ہے کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ اب، لا آبدو سے، نہ اب، اور نہ مستقبل میں، ولا انا عابد، اور نہ موجودہ معبودوں کی، ما تعبدون، اور نہ ماضی کے معبودوں کی، ما عبدتم. یعنی نہ تم کسی صورت میں بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ اب اور نہ آئندہ، اور نہ اب والے معبودوں کی اور نہ ماضی کے معبودوں کی. عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی ہو سکتی ہے. اب اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے اور اس میں شریک کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اس بات کو تصور میں لاتے ہوئے اس آیہ مبارکہ کی پریکٹس کریں، اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی، ولان انا عابد ما عبدتم. اگلے 15 سیکنڈ آپ. اب آیت نمبر 5، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہاں پر آیت نمبر 3 ہی ریپیٹ ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو یہ بات بتائیں کافروں کو کہ تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم نہ تو اپنے موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے تم اس ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے ہی نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہاں پر اس بات پہ دوبارہ سے دہرایا گیا اس بات کو کہ نہ تو، جب آیت نمبر 4 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کو کہیں کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ تم بھی میرے اللہ کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، کیونکہ نہ تو تم اپنے موجودہ بت چھوڑو گے اور نہ ماضی والے بت چھوڑو گے. اب اس تصور کے ساتھ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ کسی صورت میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. اس آیہ مبارکہ کی پریکٹس کریں، اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اگلے 15 سیکنڈ آپ کے.
आयत नंबर 6, लाकुम दीनुकुम वलिय दिन। लाकुम, ला और कुम, हमने ला का टेबल पढ़ा था ना, लहू, लहुम, लाका, ली, लकुम, लना। लाकुम तुम सब के लिए, तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, तुम सबका दीन, वलिया, वा और ली, या। हमने पढ़ा है ना, लाहू, लहुम, लाका, ली वाला भी। तो ली मेरे लिए, वा ली और मेरे लिए, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, और मेरे लिए दीन, वलिया दीन, मेरा दीन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली कि यहाँ पर तो छोटी ये नहीं है, तो दीनी जो है वो कैसे बन गया। तो यहाँ पर हम दीन को साइलेंट इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर हमारी आयत का इख्तिताम हो रहा है, यहाँ पर हम रुक रहे हैं। वरना दीन के नून के नीचे एक छोटी सी जेर नजर आ रही है। ये जो जेर है ये इस चीज को जाहिर करती है कि एंड पे जो छोटी ये आती है ना दीनी की, वही जेर है ये, और इसलिए ये इसको जाहिर कर रही है मेरा। लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सारे मजाहिब बराबर हैं, ना ही ये कि जैसे हम अक्सर कह देते हैं कि वो अपने अमाल का जवाब दे, हम अपने अमाल के जवाब दें, वो जो उसका दिल चाहे वो करे और जो हमारा दिल चाहे, नहीं, ऐसा नहीं है। ना ही इससे ये पैगाम मिलता है कि हमें तबलीग रोक देनी चाहिए, क्योंकि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही आने के बाद तबलीग छोड़ दी? नहीं, ये सिर्फ मुसालिहत की पेशकश के जवाब में है कि तुम्हारा दीन जो है वो तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। और मेरे लिए मेरा दीन है, क्योंकि तुम उस अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते जो मेरा अल्लाह है, जो अकेला है, जो वाहिद है। और ना मैं तुम्हारे दीन में शामिल हो सकता कि तुम्हारे माबूदों की इबादत कर सकता हूँ। ये उस वजह से ये जवाब दिया गया है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। अब आप सोचें कि क्या हम इस पर अमल करने की कोशिश करते हैं और इसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं? हम तो अपने मुसलमान भाइयों को भी, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये पैगाम नहीं दिया जा रहा कि उनको उनके हाल पर छोड़ना, बल्कि उनकी भलाई के लिए भी कोशिश करनी है, तबलीग करनी है। अब इस चीज को अपने तसव्वुर में लाते हुए इस आया मुबारका की प्रैक्टिस करें। लकुम दीनुकुम वलिया दिन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। अगले 15 सेकंड आपके। अब सूरह काफिरून में टीपीआई का बड़ा मुअस्सर इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले देखें, फेल माजी अबद्तुम, फेल मुदारे आबुदू और ताबुदूना, फाइल काफिरून, आबिद और आबिदुन, और जमायर भी आए हैं, अना, अंतुम, लाकुम और ली। इनमें से बाकी तमाम चीजें आप पढ़ चुके हैं। फाइल के बारे में भी हम इंशाल्लाह जल्दी पढ़ने वाले हैं। दीनुकुम का तर्जमा कीजिए। जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। दीनुकुम तुम्हारा दीन, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, क्या पैगाम है। जी हुमा शरीफ ठीक लिख रही हैं, राबिया शहबाज, नजमा अजीज, हमना, साइमा जरी, सादिया गिलानी, जी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं आप लोग। सरवत फयाज, लकुम दीनुकुम वलिया दिन का मत पैगाम है अकीदे के मामले में कोई मसालियत नहीं है। अब सूरह काफिरून पढ़ने या याद रखने की टिप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खिताब शुरू किया गया, मुखातिब किया गया, कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो, कह दीजिए ए काफिरो।
پھر آج کی بات کی گئی، لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کل کی بات، گزرے ہوئے ماضی کی بات، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم لوگ عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور آخری بات، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورۃ الکافرون کا خلاصہ، دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے سورۃ الکافرون کا خلاصہ، جو ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورۃ کافرون کیوں نازل ہوئی اور اس کا خلاصہ کیا ہے، کہ دین کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہم ایک 30 سیکنڈ کی بریک لیں گے اور اس کے بعد سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ بردر شہزاد فاروق، کافی دیر سے آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، اگر آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں اس بریک کے دوران، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگر غلطی سے کھڑا ہے تو آپ لوئر ڈاؤن کر لیں۔ گرامر کی طرف بڑھتے ہیں ہم، فعل امر اور نہیں۔ جزاک اللہ سسٹر، میں لے رہی ہوں لیکن ابھی وہ ایکچولی لمبا ہو گیا کافی کام، اس وجہ سے شاید ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ جزاک اللہ سسٹر ہمنا۔ فعل امر اور نہیں، اس میں آج ہم کچھ نئے صیغے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو پچھلے اسباق کی طرح اس میں بھی بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ فعل امر اور نہیں مزے کی چیز ہے، خاص طور پہ جب آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے تو پھر کافی اس میں انجوائے کرتے ہیں۔ فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ فعل ماضی جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس، جو ابھی تک نہیں ہوا، یا تو ہو رہا ہے یا ہوگا۔ اور فعل امر جو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں، حکم دینا یا گزارش کرنا۔ امر میں امر اور نہیں دونوں آتے ہیں۔ امر کہتے ہیں کسی کو حکم دینا یا درخواست کرنا، اور نہیں کسی کو کام کے نہ کرنے کا حکم دینا یا نہ کرنے کی درخواست کرنا۔ سب سے پہلے ہم نے فعالہ کا ٹیبل کیا تھا، جو ہمارا فعل امر نہیں تک مکمل ہو گیا تھا، اور اب ہم ایک دفعہ اس کو دہرا لیتے ہیں فعالہ کا ٹیبل۔ جی کون کروائے گا؟ سسٹر سائمہ زرین، جی آپ کروائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہو، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہو، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ جزاک اللہ سسٹر، آپ نے بہت اچھا کروایا۔ آگے ہے فاتحہ کا، سسٹر ارسال ریب آپ کروائیں فاتحہ کا۔ ارسال ریب۔ فاتحہ اس نے فاتح ان سب نے کھولا، فتح میں نے کھولا، فتح تم
فتحت मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहु मैं खोल आप खोलते हैं, इफ्ताहु मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहु हम सब खोलते हैं, इफ्ताह खोल, इफ्ताहु खोलो, ला तफ्ताहु मत खोलो, ला तफ्ताहु मत खोलो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। बाकी लोग अपने हैंड रेस रखें बाकी से अगले वाले टेबल पे। आज के सबक में हम कुछ और अफ़ाल सीखेंगे। उससे पहले हम ये देखें कि फेल के 4 नमूने हमें पता चल चुके थे जब हमने मुदारे पढ़ा। फा से फाताहा यफ्ताहु, नून से नासरा यंसुरु, दौद से दारबा यदरिबु और सीन से सामिया यस्माउ। अब इसमें हमने पहले बाब के जो फेल अमरो नहीं थे इफ्ताह इफ अल वो कर लिए थे। अब हम दूसरा बाब जो है वो शुरू करेंगे। नासारा से यंसुरु हमें पता चल गया था कि वो दूसरा बाब है, उसके लिए हम फेल मुदारे की प्रैक्टिस करते हैं। अब जिस तरह से फाताहा यफ्ताहु इफ्ताह था, अब नासारा यंसुरु है तो यहाँ पर उनसुर है। अब आगे जाके मैं इसकी रीजन भी बताऊंगी कि यहाँ पे पेश क्यों आया। इस वक्त तो याद रखने के लिए आप देखेंगे क्योंकि यंसुरु में पेश था तो इस वजह से उनसुर में भी पेश है। और बनाने का तरीका भी हमने सीखा था किस तरह से कि जब हमने उसको चेंज किया, पहला हर्फ जो है हमने गिरा दिया, नून जो है वो साकिन था तो उसके साथ अलिफ लगना था, उसके ऊपर पेश आ गई। इस तरह से उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। ये जो रा के ऊपर गोल सा बना हुआ है ये पेश नहीं है, ये जज़म है, साकिन है। ये एक्चुअली इसकी जो टेक्नोलॉजी की जो जज़म है वो इस तरह की है, मोबाइल हो लैपटॉप हो सब पे यही वाली जज़म लगी हुई है। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। सिस्टर तैयबा असलम आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनसुरु मददगार, उनसुरु उनसुर मदद करो, उनसुर उनसुर मददगार, उनसुरु मदद करो, ला तंसुरु मत मददगार, ला तंसुरु मत मदद करो। एक चीज ध्यान में रखिएगा, फेल अम्र और नहीं में आखिरी हर्फ हमेशा साकिन होगा, ठीक है जी। सिस्टर सैयदा इशाल फातिमा आप करवाएं। उनसुरु मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। जज़ाकल्लाह बेटा। सिस्टर परवीन आबिद। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब अरबी बोलचाल। उनसुर मदद कर, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, उनसुरु मदद करो, ननसुरु हम सब मदद करते हैं। सिस्टर राबिया शहबाज और सिस्टर इस्मत नाहीद आप करवाएं। उनसुर, अंसुरु, उनसुरु, उनसुरु, नंसुरु। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। अब यहाँ पर जैदन के इजाफे से हमने वही वाली अरबी बोलचाल, शहजाद फारूक और नाम किसका है, रुखसाना शाहीन
आप दोनों करवाएं। जी शहजाद फारूक, आपकी आवाज नहीं आ रही। उनसुरु ज़ैदन उनसुरु ज़ैदन अंसुरु ज़ैदन उनसुरु ज़ैदन नंसुरु नंसुरु ज़ैदन। जज़ाकल्लाह। उनसुरु ज़ैदन अंसुरु ज़ैदन अंसुरु ज़ैदन नंसुरु ज़ैदन। जज़ाकल्लाह। उनसुर दीना का, इसका जवाब दें। राबिया शहबाज बिल्कुल ठीक। साइमा जरी, इरसाल अरब, फायजा अनवर, परवीन आबिद, नफीसा अख्तर, मोहम्मद ज़िया महमूद, जी सादिया गिलानी। का का जवाब हमें रुखसाना शाहीन, का जवाब हमेशा या में आता है, ये बात ध्यान में रखा करें। चलें जी, अब हम नासारा के बाब से ही एक और था जाकारा, उसको लेते हैं। जाकारा यज़कुरु, तो उससे हम अगला जो टेबल है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। उज़कुर उज़कुरु, ला तज़कुर ला तज़कुरु। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। समीना एहसान, आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर राबिया शहबाज, आप करवाएं। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह। सिस्टर इस्मत नाहीद, आप करवाएं। उस्कुर जिक्र कर, उस्कुरु जिक्र करो, ला तज़कुरु ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह। सिस्टर रुखसाना शाहीन, आप भी करवा दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बाकी लोगों से आगे करवाएंगे। सिस्टर रुखसाना शाहीन, अपना माइक अनम्यूट करें और करवाएं। उज़कुरु जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। उज़कुर जिक्र कर, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ। उज़कुरु जिक्र करो, नज़कुरु हम जिक्र करते हैं। उज़कुरिल्लाह अल्लाह का जिक्र कर, अज़कुरुल्लाह मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ। उज़कुरुल्लाह अल्लाह का जिक्र करो, नज़कुरुल्लाह हम अल्लाह का जिक्र करते हैं। सिस्टर सादिया गिलानी, आप क्वेश्चन करें और इरसाल अरब आप आंसर करें। उज़कुरुल्लाह अज़कुरुल्लाह उज़कुरुल्लाह नज़कुरुल्लाह। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स, आप दोनों का। वज़कुर का तर्जमा कीजिए। वज़कुर, अच्छा जिक्र करने का मतलब याद करना भी होता है, ठीक है। वज़कुर, जी हुमा शरीफ, राबिया शहबाज, कौसर असद। वज़कुर है, कुरू नहीं है ना। निदा जमान, नजमा अजीज, इरसाल अरब,
नफीसा अख्तर, साइमा जाहिद, परवीन आबिद, साइमा जरी, जी बिल्कुल ठीक, सब लोग लिख रहे हैं। इस्मत नाहिद, रुखसाना शाहीन, समीना एहसान, इमराना शफीक, रुबीना, वाह भी है ना, सादिया गिलानी, और याद कर, वज़कुर, और याद कर। उज़कुरुल्लाह का जवाब दीजिए, उज़कुरुल्लाह। उज़कुरुल्लाह। हुमा शरीफ, सादिया गिलानी, इस्मत नाहिद, कौसर असद, साइमा जाहिद, परवीन आबिद, इरसाल अरेब, फायजा अनवर, नजमा अजीज, साइमा जरी। ये देखें, उज़कुरुल्लाह, सौफा, नज़कुरुल्लाह। उज़कुरु का जब जवाब होगा तो नज़कुरु होगा। सौफा तो जल्दी के लिए लगा हुआ है ना, वो तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता। तो उज़कुरुल्लाह, नज़कुरुल्लाह, और साथ सौफा लगा। उज़कुरूनी का तर्जमा कीजिए, उज़कुरू, उज़कुरूनी, उज़कुरूनी। जी हम ना बिल्कुल ठीक लिख रही हैं। परवीन आबिद, फौजिया रहमान, कौसर असद, निदा, साइमा, फायजा अनवर, राबिया शहबाज, तैयबा असलम, इरसाल अरब, रुखसाना शाहीन, जी बिल्कुल ठीक। साइमा जाहिद, नफीसा अख्तर, इस्मत नाहिद, रुबीना, नजमा अजीज। अब ये एक टेबल है आबादा का। वैसे तो ये होमवर्क है आपका, जी सादिया गिलानी आप बिल्कुल ठीक लिखे। आबादा का टेबल है कंप्लीट, ठीक है। इसमें मैं आपको पहले अम्र करवा देती हूँ और एक दफा इसकी प्रैक्टिस भी करवा देते हैं पूरे टेबल की, क्योंकि हमारे पास अभी आज टाइम है। उबुद, इबादत कर, उबुदू, इबादत करो। ला ताबुद, मत इबादत कर, ला ताबुदू, मत इबादत करो। अब ये वाला पूरा टेबल कौन करवाएगा? ठहरे में, सिस्टर हमना आप करवाएं पूरा टेबल आबादा। आबादा, उसने इबादत की। आबादू, उसने, उन सब ने इबादत की। अबत्ता, आपने इबादत की। अबत्तु, मैंने इबादत की। अबत्तुम, आप सब ने इबादत की। अबदना, हम सब ने इबादत की। या अबुदू, वो इबादत करता है। या अबुदूना, वो इबादत करते हैं। ताअबुदू, आप इबादत करते हैं। आबुदू, मैं इबादत करता हूँ। ताअबुदूना, आप सब इबादत करते हैं। नाअबुदू, हम इबादत करते हैं। उबुद, इबादत कर। उबुदू, इबादत करो। ला ताअबुदू, मत इबादत कर। ला ताअबुदू, मत इबादत करो। देखें, आज आबादा हमने कुरान पार्ट में पढ़ा है, तो आज हमारे पास ग्रामर में भी वो टेबल कंप्लीट, उसका टेबल जो है वो आ गया है। अच्छा, अब आप लोग ना माइक ऑन करके, मैं इशारा करूंगी, आबादा के टेबल में से आपने वो जवाब देना है, ठीक है। मैं कोई भी इशारा दरमियान में से करूंगी, आपने गौर से मेरा इशारा देखना है और उसके बाद माइक ऑन करके अपना जवाब दे देना है, जो भी देना चाहे, ठीक है। ठीक। आप लोगों को मेरा इशारा नजर आ रहा है? याबुदूना। या बुदूना, जी। निदा जमान बिल्कुल सही, या बुदूना, ठीक है। अब मैं अगला इशारा करती हूँ। ताबुदूना, ताबुदूना। ताबुदून, ताबुदूना। दोबारा से देखें, मैं सामने खड़ा नहीं रख रही, मैं उसको बार बार ऐसे कर रही हूँ, अम्र ला करती हूँ। ताबुदू, उबुदु। उबुदू। ओ बुदू, जी बिल्कुल ठीक। थोड़ी सी प्रैक्टिस जिस दिन टाइम हो ये भी किया करेंगे, ताकि आप लोगों को इशारे याद हो जाए। अब तो कोर्स खत्म होने वाला है। अरबी बोलचाल सिस्टर कौन कौन सी करवाएंगी? सिस्टर्स,
नफीसा अख्तर आप क्वेश्चन करें और सैयदा इशाल फातिमा आप आंसर करें। आबुदुल्ला, उबुदुल्ला जहन में रखें, ये वाली गलती नहीं करनी। उबुदुल्ला, उबुदुल्ला, अब्दुल्ला, उबुदुल्ला, सौफना अब्दुल्ला, जजाकल्ला। फेल अम्र में हमेशा अलिफ पे या पेश आएगा या जेर आएगी, जबर नहीं आएगा, ये जहन में रखना है। उसकी रीजन इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे। उबुदू का तर्जमा कीजिए। उबुदू, जी कौसर असद बिल्कुल ठीक। नजमा अजीज, साइमा जरीन, फौजिया, रुखसाना शाहीन, रुबीना, सादिया गिलानी, उबुदू, नफीसा अख्तर, इरसाल अरब, सैयदा इशान फातिमा, हुमा शरीफ, इमराना शरीफ, जी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। उबुदू इबादत करो, मत इबादत करो। मत इबादत करो, इसमें मत इबादत कर होगा ये यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन ही है। उबुदू रब्बाकुम, उबुदू रब्बाकुम, इसका जवाब देना है आप लोगों को। उबुदू रब्बाकुम, उबुदू रब्बाकुम, जी कौसर असद बिल्कुल ठीक, राबिया शहबाज बिल्कुल ठीक, परवीन आबिद, नजमा अजीज, सादिया गिलानी, पायजा, फौजिया, हुमा शरीफ। देखिए उबुदू रब्बाकुम, उबुदू भी सामने वाले को कहा गया और रब्बाकुम भी सामने वाले को, तो जवाब दोनों का जो है वो हमारी तरफ आ गया, यानी नाबुदू रब्बाना। जजाकल्ला सिस्टर्स, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। अब एक दफा ये खालका का टेबल भी करवाते हैं किसी से। कौन करेगा खालका का टेबल? सिस्टर इस्मत नाहिद, आप करवाएं। सॉरी मैं ये समझी नहीं वैसे, बुदू रब्बकुम वाला आप बाद में समझा दीजिएगा प्लीज। ना चले मैं बुदू क्लास के रब्बकुम बाद वाला, जो टाइम होता है ना उसमें मैं क्वेश्चन, उसमें मैं आपको समझा देती हूँ जरूर। जिन लोगों ठीक है को जज़ाकल्लाह समझना खैर। है वो मैं उस वक्त समझा दूंगी। जी खालका का टेबल एक दफा करवा देते हैं। सिस्टर इस्मत नाहिद आप करवाएं। खाला का उसने पैदा किया, खाला को इन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। जजाकल्ला सिस्टर्स। अच्छा ये सिर्फ फेल अमर और नहीं का है। सिस्टर साइमा जरी आप ये वाला एक दफा करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। जजाकल्ला सिस्टर। अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। आज का नुक्ता तालीम, मानी बताइए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इनका मानी क्या है, तो शायद आप में से कुछ लोगों को तो याद हो, लेकिन बहुत से लोगों को ये याद नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों के सामने इंशाल्लाह का मानी पूछूं तो फौरन आप क्या कहेंगे? अगर चाहे अल्लाह। यानी आपको इनके मानी मालूम है, मगर इंशाल्लाह की मिसाल से आपको अगर सिर्फ इनका पूछूंगी तो आपको एक दफा सोचना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कौन से अल्फाज बेहतर याद रहेंगे जिनको मिसालों के जरिए याद किया जाएगा। मसलन जैसे अभी मैंने इनकी मिसाल दी है, तो अगर इनकी मिसाल अगर सिर्फ इन कहेंगे तो शायद हमें इतनी अच्छी तरीके से याद नहीं आएगा, इंशाल्लाह कहेंगे तो फौरन याद आ जाएगा। तो अगर आप मिसाल भूल जाएंगे तो आपको मानी भी भूल सकते हैं, या एक लफ्ज के मानी को दूसरे में आप गड़मड़ भी कर सकते हैं। इसलिए उस लफ्ज की मिसाल को जहन में लाइए जो आपको रूटीन में याद है, तो इंशाल्लाह इसका मानी भी याद आ जाएगा।
لفظ کے معنی یاد ہو جائیں تو اس کے بعد اگر آپ کو مثال نہیں بھول بھی جاتی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز یہ ہے کہ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں، نئی مثالیں نہیں ہم بنائیں گے، جو ہم آلریڈی جانتے ہیں. جیسے میں نے ابھی انشاءاللہ کی بات کی، یا ان اللہ مع الصابرین سے ہم نے انا کا یاد کیا تھا، بے شک اس کا مطلب. اس طرح سے اگر ہم وہ مثالیں اپنے ذہن میں رکھیں جو ہمیں آلریڈی آتی ہیں تو ہمیں الفاظ کے معنی جو ہیں وہ جلدی یاد ہوں گے. جب ہم دوبارہ اس کو یاد کرنا چاہیں گے تو ہمیں جلدی یاد آ جائیں گے، اور ایک لفظ کا معنی جو ہے وہ دوسرے کو نہیں جائے گا. جیسے انشاءاللہ، ان اللہ مع الصابرین، اور اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ محمد. تو یہ الفاظ جو ہیں، یہ چاروں لفظ ہیں، ایک دوسرے سے مکس ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو ان مثالوں کے ذریعے یاد رکھیں گے تو یہ ہمیں بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے. الحمدللہ، سبق نمبر 16 کے اختتام تک ہم نے 194 الفاظ سیکھ لیں جو قرآن میں 38,531 بار ہیں. 7 ہوم ورک نہیں بھولیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کے، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے، کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، ایسے ساتھی بنائیں جو اس کورس کا حصہ بنے اور آپ کے ساتھ اس کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، خاص طور پر وہ صورتیں جن کے معنی آپ سیکھ چکے ہیں. الحمدللہ آپ منتخب ہیں. اللہ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر. کچھ باتیں میں ہر کلاس میں کہتی ہوں، یہ کیوں ہر کلاس میں کہی جاتی ہیں؟ کیونکہ یہ باتیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ ان کو ہر کلاس میں دہرانا ضروری ہوتا ہے. پاکٹ بک یا شیٹ، پاکٹ بک ہے تو اپنے پاس رکھیں ہر وقت پاکٹ میں یا بیگ میں، اور اگر شیٹ کی شکل میں ہے تو اس کا پرنٹ نکلوا کر آپ اپنے ڈیسک ٹاپ پر، اپنے دروازے پر، اپنے فریج پر، ایسی جگہ پر پیسٹ کریں جہاں آتے جاتے آپ پر اس کی نظر پڑتی رہے. ٹیچر بنیے. آپ نے اس سبق میں جو بھی سیکھا ہے اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.